دوستو، نواسۂ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کر لیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کر بے یار و مددگار ہو کر چل رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا میں بکھری ہوئی تھیں۔ بس 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں، تب وہاں کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کے جسم پر سر موجود نہیں۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا میں رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا ہے، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کی تکفین کرتے ہیں۔ ان مردوں نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو تکفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا دفن کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا کہ حیرت ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسے کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے۔ رسول اللہ کے نواسے کی تکفین کرنے کی بات جب یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا میں پہنچنا تھا، دیکھیں کہ کسی کے تن پر سر نہیں ہے، کس کو کس طرح دفن کریں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا گڈھا کھودتے ہیں، ان سب لاشوں کو اس میں دفن کرتے ہیں۔ وہ گڈھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھوڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سپاہی ہے، پوچھنے لگے، کون ہو تم؟ گھڑ سوار کہنے لگا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ کی ابا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ بس امام حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کی اباہ میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں دفن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی دفن کر دیتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں جو ان لوگوں نے ایک بڑا سا گڈھا کھودا ہوتا ہے وہاں دوسری لاشوں کو دفن کرتے ہیں، اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ بس سب لاشیں تکفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک لاش رہ گئی ہے، دیکھو یہ کوئی بوڑھا آدمی ہے، ان کو ہم نے دفن ہی نہیں کیا۔ امام سجاد رو کر فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مجاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تکفین کیا۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا کہ رکو، ایک لاش رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا ابھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امام سجاد نے فرمایا، آؤ نہر فرات کی طرف، اور جیسے ہی نہر فرات کی طرف جانے لگے ایک بازو نظر آیا، اور تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے ہی چلنا تھا تو جناب عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔ جناب غازی عباس کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی جین سے زمین پر گرے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے کنبے پر،
سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاشیں 3 دن تک بے غور و کفن رہیں۔